السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک بھائی نے سوال کیا، لیکن سوال کرنے سے پہلے وہ بہت زیادہ شرما رہے تھے اور گھبرا رہے تھے کہ کہیں میں ان کا سوال سن کر ان سے ناراض نہ ہو جاؤں۔ تو مجھ سے آ کر کہنے لگے، حضرت مجھے شرم بھی محسوس ہو رہی ہے، میں گھبرا رہا ہوں کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، میں ناراض نہیں ہوتا، آپ کا جو بھی سوال ہے آپ پیش کریں، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جب تک آپ جا کر اپنا مرض نہیں بیان کریں گے تو ڈاکٹر میڈیسن نہیں دے پائے گا۔ اس لیے جب بھی علماء کی بارگاہ میں جائیں تو نہ شرمائیں نہ گھبرائیں، بلکہ بغیر شرمائے گھبرائے مکمل تفصیل کے ساتھ اپنا سوال پیش کریں جو بھی مسئلہ ہے، تاکہ پھر علماء کرام مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کا جواب عطا کر سکیں۔ تو اس بھائی نے سوال کیا کہ آج کل بہت سے لوگ کنڈوم استعمال کرتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو پھر اس کے جائز ہونے کی صورت کیا ہے؟ تو دیکھیں، کنڈوم کے جائز اور ناجائز صورت بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض صحابہ کرام عزل کیا کرتے تھے۔ عزل کے متعلق احادیث ملتی ہیں۔ اب یہ جانے کہ عزل کیا ہوتا ہے۔ جب شوہر اور بیوی جماع کرتے ہیں، خواہش پوری کرتے ہیں، اور شوہر انزال کے وقت اپنا عضو خاص اپنی بیوی کی شرمگاہ سے باہر نکال لیتا ہے اور وہ باہر نکال کر انزال کرتا ہے، اس کو عزل کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ مرد اپنا مادہ بیوی کی شرمگاہ میں خارج نہیں کرتا، بلکہ وہ بیوی کی شرمگاہ سے باہر خارج کرتا ہے، تو اس مادہ باہر خارج کرنے کو عزل کہتے ہیں۔ اور عزل کے متعلق علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو شرعی عذر لاحق ہو، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر کسی شخص کو شرعی عذر لاحق ہو اور بیوی سے بھی اجازت طلب کرے، اس کی بیوی بھی اجازت دے، تب تو اس کا عزل کرنا یہ جائز ہے، حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، وہ کر سکتا ہے۔ یہ تو تھی جائز ہونے کی صورت۔ اب ناجائز ہونے کی صورت کیا ہے؟ یہ توجہ طلب بات ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ناجائز ہونے کی صورت کب یہ عزل کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر عزل کرنے کے وقت آپ کی نیت یہ ہو گئی کہ اگر میں عزل نہیں کروں گا یہ مادہ بیوی کی شرمگاہ میں خارج ہو جائے گا، جس سے حمل ٹھہر جائے گا، اور حمل ٹھہرنے سے پھر بچہ پیدا ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر رزق میں تنگی ہو جائے گی اس بچے کی پیدائش ہے، کیونکہ پہلے 4 موجود ہیں، 5واں آ جائے گا تو پھر رزق میں تنگی ہو جائے گی، میرا مال کم ہو جائے گا۔ یہ نیت فاسد نیت کر لیا آپ نے عزل کرتے وقت کہ یہ اس لیے میں عزل کر رہا ہوں کہ کہیں اس سے حمل نہ ٹھہر جائے، اور حمل ٹھہر گیا تو بچہ پیدا ہوگا، بچے کے پیدا ہونے سے میرے رزق میں تنگی ہو جائے گی، میں کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا اس کو۔ تو یہ فاسد نیت کر کے عزل کرنا یہ سراسر اسلام میں شریعت میں حرام ہے، علماء نے بیان کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے کہ اس طرح کی فاسد نیت کرنا، کیونکہ رازق اللہ کی ذات ہے، آپ نہیں ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اپنی اولادوں کو مال کی تنگی کی ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو، کیونکہ رزق کی ذات رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین اس کا رزق لکھ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بچے کے پیدا ہونے سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں۔ تو یہ فاسد نیت کرنے سے آپ کا عزل کرنا یہ اسلام میں شریعت میں حرام ہے، اس طرح کی نیت نہ کریں۔ یہ تو تھی دوسری بات۔ اب تیسری بات کہ کب یہ کرنا کراہت میں چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ یہ نیت نہ کریں، یعنی اس لیے عزل کر رہا ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو رزق میں تنگی ہو جائے گی، یہ نیت بھلے نہ کریں، یہ نیت نہ کریں۔ بغیر اس نیت کے، فاسد نیت کے بغیر اگر آپ اپنی بیوی سے اجازت بھی طلب کر لیں، تیسری بات، بغیر شرعی عذر کے، یعنی اگر آپ نے اس نیت کو، فاسد والی نیت کو ختم کر دیا، یعنی آپ کی فاسد نیت نہ ہو، اور بیوی سے بھی اجازت طلب کر لیں، تو اب اگر عزل کریں گے تو تب بھی علماء نے اس کو کراہت سے خالی نہیں لکھا، تب بھی اس میں کراہت آئے گی۔ اب دیکھیں شرعی عذر کیا ہے۔ شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ پہلے ایک بچہ موجود ہے، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے ایک بچہ موجود ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے، اور اگر آپ اپنا مادہ بیوی کی شرمگاہ میں خارج کر دیتے ہیں تو اس سے حمل ٹھہر جائے گا، جس کی وجہ سے دودھ میں خرابی پیدا ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، بچے کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی، بچے کی صحت خراب ہو جائے گی۔ تو تب آپ
ازل کر سکتے ہیں، یہ صورت ازل کرنے کی یہ درست ہے، آپ کر سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے اس کی، لیکن فاسد نیت نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے موجود ہیں دوسرے آگے تو پھر رزق تنگ ہو جائے گا، یہ والی نیت نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت جو ازل کیا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ انزال کے وقت اپنا عضو خاص کو بیوی کی شرمگاہ سے باہر نکال کر جو ہے مادہ خارج کیا جاتا، ازل کیا جاتا، تو یہ اس وقت کا ازل کا طریقہ تھا۔ لیکن آج کل جو ہے مختلف قسم کے طریقے آ گئے ہیں، آج کل کنڈوم یوز کیا جاتا ہے ازل کے وقت، جس سے یہ ہوتا ہے کہ مرد کا مادہ جو ہے بیوی کی شرمگاہ میں نہیں جاتا بلکہ اس تھیلی میں ہی رہ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ازل کی صورت ہے۔ تو اس صورت سے آپ ازل کر سکتے ہیں، کنڈوم کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کنڈوم استعمال کرنے میں فاسد نیت نہیں ہونی چاہیے جو ہم نے بیان کر دی ہے۔ اگر یہ فاسد نیت نہ ہوگی تو پھر یہ کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر وہ دوسری نیت آ گئی کہ میں اس لیے تو نیت فاسد نہ ہو لیکن بیوی کی اجازت بھی ہو، تب بھی یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، لیکن اجازت اس وقت ہے آپ کو، یہ اس وقت آپ کے لیے جائز ہے جب آپ کو شرعی عذر لاحق ہوگا۔ تو یہ کنڈوم کی مکمل تفصیل ہم نے بیان کر دی کہ کنڈوم کب استعمال کرنا جائز ہے اور کب کرنا ناجائز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اچھی بات ہے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔